الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یہ عید میلاد مولود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وجود مبارک بجائے خود ایک مستقل معجزہ خدا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ وجود مبارک امیر المؤمنین ایک معجزہ ہے، ایک آیت الہی اور عظیم ترین آیتوں میں سے ظاہر کہ اگر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ کا وجود ہوا سامنے نہ ہوتا تو بعد سورہ سب سے بڑی نشانی خدا کی خود حضرت امیر المؤمنین اور موجودہ ترتیب میں وہی حدیث مبارک جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، یعنی آج کل جو سلفی ہیں اہل حدیث جو شیعوں کو صرف اس لیے کافر قرار دیتے ہیں کہ وہ علی کو مولا قرار دیتے ہیں، صرف حب علی علیہ السلام کی سزا میں شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے میری نسبت سے کہ جو ہارون کی منزلت موسیٰ کی نسبت سے، الا انہ لا نبی بعد، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ تو ایک نبوت کا مرتبہ، نبوت کا عہدہ، نبوت کا منصب، اس ایک منصب کے علاوہ باقی علی و محمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں ایک نور کے دو جو
ذات میں، صفات میں، کمالات میں، اور اس مرتبے میں جسے مرتبہ مظہریت کہتے ہیں کہ مظہر وجود حق سبحانہ و تعالی، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، فرق نہیں ہے، ویسے کہ محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی علیہ السلام ان کے وصی ہیں۔ دو الفاظ کے معنی سمجھتے، ایک لفظ ہے وزیر اور ایک لفظ ہے وصی، دونوں کے معنی اور دونوں کا محل استعمال الگ الگ ہے، مگر مصداق تقریباً ہے۔ وزیر اسے کہتے ہیں جو زندگی میں بوجھ اٹھائے، اور وصی اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد کسی کا بوجھ اٹھائے۔ علی محمد کے وزیر بھی ہیں، وصی بھی ہیں۔ وزیر کہتے ہیں اسے، کسی مرے ہوئے بادشاہ کا وزیر تھوڑی ہوتا ہے۔ وزیر کب ہوتا ہے؟ ایک بادشاہ موجود ہوتا ہے، وہ اپنے مختلف کاموں کو دوسروں میں سپرد کرتا ہے، تو وہ وزیر کہلاتے ہیں۔ تو وزیر اسے وزیر وزن سے، وزن یعنی بوجھ، وزن، جو وزن اٹھائے کسی کا وہ کہلاتا ہے وزیر۔ یہ لفظ وزن اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خراب معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ خراب معنی کیا ہوتے ہیں، برے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گناہ۔ قرآن مجید میں یہ آیت بار بار ایک سے زیادہ مرتبہ آئی، مقامات کیا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ حق سبحانہ و تعالی کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالے۔ باپ نے گناہ کیا ہے تو باپ کے گناہ کا بوجھ بیٹے پہ نہیں ڈالے، بیٹے نے گناہ کیا ہے تو بیٹے کے گناہ کا بوجھ باپ پر نہیں، بھائی نے گناہ کیا ہے تو اس کا بوجھ دوسرے بھائی پہ نہیں ہے، شوہر نے گناہ کیا ہے تو بیوی پہ نہیں ہے، بیوی نے گناہ کیا ہے، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں، الا یہ کہ بعض الگ احکام ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا سبب بن جائے، وہ الگ بحث۔ بس یہ کہ باپ نے بیٹے کی تربیت ہی نہیں کی، خدا سے آشنائی نہیں کی، نماز سکھائی نہیں، احکام سکھائے نہیں۔ اب اگر بیٹا گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کا، اس کے گناہوں کا ذمہ دار یہ باپ ہے۔ یہاں یہ آیت پڑھ کے نہیں گزر سکتے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہاں تو آپ سبب ہیں۔ آپ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی تاکہ آپ اولاد کی تربیت کریں۔ اصل آپ کی آغوش میں یہ بچہ دیا ہی کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی تربیت کریں۔ تو اگر آپ نے حق سے آشنا نہیں کیا، بچے کو حق آشنا نہیں بنایا، بچے کو خدا سے معرفی بچے کی نہیں کرائی، حلال و حرام نہیں سکھایا، اور اب وہ مبتلا ہوتا ہے گناہ میں تو ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، اس کا بوجھ پڑے۔ تو یہ ایک مثال ہے، ورنہ عام طور پر یہ مثال تھی وزر کے اس معنی کی کہ جو ناگوار معنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ناخوشگوار معنی، کہ گناہ کے معنی میں وزر ہے، لیکن یہی وزر
اچھے معنی میں کوئی بھی وزنی چیز، کوئی بھی وزن، اور وہ بھی وزنی چیز مادی چاہے نہ ہو، اسے بھی جیسے کوئی ذمہ داری ہے۔ وزیر کیا کرتا ہے؟ ہر وزیر کسی بادشاہ کے تخت کو تھوڑی اٹھائے رہتا ہے اپنے کہتے ہیں، ذمہ داری ہوگا۔ تو معنوی چیزیں بھی ہیں، اسے بھی وزر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر وزر اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ایک معامر مملکت، کوئی حکومت چلانا معمولی کام تو نہیں، کسی ایک مملکت کو چلانا وزیر یوں ہی نہیں بنا دی جاتی، آخر کام ہوتے ہیں معاشرے میں، معاشرے کے غریب لوگوں کی دیکھ بھال کا کام، یہ بھی ذمہ داری حکومت کی ہے، وہ پوری کرے یا نہ کرے۔ تو اس کے لیے پوری منسٹری ہوتی ہے، ویلفیئر، پبلک ویلفیئر منسٹری، تعلیم و تربیت، ایجوکیشن منسٹری ہوتی ہے۔ اس مملکت کے تعلقات دوسرے مملکت سے کیسے ہوں، وزارت خارجہ ہوتی ہے۔ خود قانون کا نفاذ مملکت کے اندر ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کہیں انٹیریئر منسٹری کہلاتی ہے، کہیں ہوم منسٹری کہلاتی ہے، وزارت داخلہ۔ کام ہوتے ہیں، تو یہ کام جن کے سپرد کیے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے وزیر، انہیں وصی نہیں کہا جاتا۔ اور جہاں معاملہ الیکشن کا ہو، جہاں معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں ہو، تو وہاں فرض کیجئے کہ وزیر کا اعلان کر بھی دیا جائے تو وصی کا اعلان تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ جو فرما رہے ہیں، لیکن نظام ولایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام تدبیر ہے، نظام حکومت ہے، یہ نظام ولایت چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، تو حق سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون پہلے مرے گا، کون بعد میں مرے گا، کس کی عمر کتنی اس نے مقرر فرمائی ہے، اور کون ثابت قدم رہے گا، کون ثابت قدم نہیں رہے گا، ہر چیز معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی روز گویا اپنے ازل سے لے کر ابد تک کے پروگرام کا اعلان فرما دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کہ اے رسول اب آپ اعلان فرما دیجئے کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث دار جسے کہتے ہیں، حدیث دار یا حدیث ذو العشیرہ، جب آپ نے تمام اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اعلان فرمایا، تو کیا اعلان فرمایا؟ اسی دن آپ نے خدا کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس کے ساتھ ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس امر پر میرا ساتھ دے؟ اور یہ ویسٹرن رائٹرز بھی، ویسٹرن مورخین بھی لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا، اور تیسری مرتبہ، ہر مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے، حالانکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 10 یا 11 یا 12 سال، 10-12 کے درمیان۔ چنانچہ کارلائل نے لکھا ہے کہ وہ پتلی پتلی ٹانگوں والا بچہ، کارلائل آپ کا انگریزی زبان کا بہت بڑا رائٹر ہے، وہی کھڑا ہو گیا 3 مرتبہ، اور اس کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو پھر حضور نے اسی وقت 3 لفظیں استعمال کی کہ یہی میرا وزیر بھی ہے، یہی میرا
خلیفہ بھی ہے، یہی میرا وصی بھی ہے۔ وہی اعلان ہو گیا تھا، یعنی اگر غدیر کا واقعہ نہ ہوتا تب بھی ہمارے لیے کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی شک کی گنجائش، وزیر بھی علی ہے اور وصی بھی ہے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یہ مراتب ملے، تو یوں ہی تو نہیں مل گئے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے نظام میں جانبداری تو نہیں ہے۔ ایک پرانا جملہ یاد آ گیا، کسی کنفیوزڈ مولانا صاحب نے، میں مولوی نہیں کہہ رہا ہوں، جو مولوی تو وہ ہوتا ہے جو واقعی مولا والا ہو، مولوی اس میں منسوب ہے۔ مولوی لفظ بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اب جاہل ہوتے جا رہے ہیں تو اس لیے جانتے نہیں کہ کون سا لفظ کتنا ہے۔ کسی بڑے عالم کو مولوی صاحب کہی تو ناراض ہوتا ہے، وہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ کیونکہ اصل جوہر ہے مولوی ہونا، مولوی یعنی مولا والا۔ مولوی کے معنی ہے مولا والا، یعنی جس کا تعلق مولا حقیقی سے ہو۔ آپ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارا پچھلا معاشرہ تھا ہندوستان میں، پاکستان میں، یہاں شہروں میں یا گاؤں میں، قصبوں میں بڑے روحانی بزرگ ہوتے تھے، بڑے عالم ہوتے تھے اور بڑے روحانی بزرگ ہوتے تھے، اور ان کو سب لوگ مولوی صاحب ہی کہتے تھے، اور مولوی صاحب کا لقب بڑا احترام والا۔ مولوی صاحب کے معنی کہ یہ بندہ ادھر کا نہیں تو ادھر کا بندہ ہے، مولا والا، مولوی، ٹھیک ہے، مولوی۔ اب اس کی اور سمجھانے کے لیے مثال ہے، جیسے کوئی لکھنؤ کا رہنے والا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لکھنوی۔ دہلی کا رہنے والا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دہلوی۔ تو یہ جو ہے یائے منصوب ہے، یائے نسبت ہے، منصوب کر رہے ہیں آپ کسی کو، یہ اس میں منصوب ہے۔ مولوی میں بھی یہ یائے نسبت ہے، اس میں منصوب ہے، یعنی مولا والا۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو لیکن اگر اپنے عمل سے اور اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے اور اپنی نیت سے اور اپنے وجود سے اور اپنے دل سے مولا والا نہیں ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ کیا قدر قیمت؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قدر نہیں۔ ہوں گے علامہ کہیں مولوی ہونا ہے، اور جو مولوی ہوتا ہے وہ اپنے علم کا استعمال اور اپنے پورے وجود کا استعمال مولا کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اسی کا۔ تو خیر میں نے اسی لیے مولوی نہیں کہا، مولانا کہا۔ مولانا کے معنی کیا ہے؟ مولوی ہے اسم منصوب، میں نے ابھی سمجھا ہے نا، اس میں یہ یا ہے نسبت ہے۔ مولانا کا لفظ اسم منصوب نہیں ہے، یہ مضاف مضاف الیہ، ترکیب ناقص ترکیب ہے۔ مولا مضاف ہے اور نام مضاف الیہ۔ مولانا یعنی ہمارے مولا، تو آپ کی حیثیت ہے، آپ جس کو چاہیے اپنا مولا بنائیں۔ کافروں نے لات و حبل کو اپنا مولا بنا رکھا تھا،
بتوں کو اپنا مولا بنا رکھا تھا. ارے وہ پتھر کے بت تھے, یہ بولنے والے بت اب پیدا ہو گئے. تو مولانا ہونا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے, اصل کمال ہے مولوی ہونا. لیکن اب یہ چیز آپ حضرات کے ذہنوں میں بالکل نہیں ہوگی نا. اس کے معنی ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ ہے. یعنی اپنی کلیدی لفظوں کا مفہوم ہم نہیں جانتے. مولوی یعنی جو اللہ والا ہو, مولوی یعنی جو رسول اللہ والا ہو, مولوی جو علی والا ہو, وہ ہے مولوی. ورنہ علم کتنے ہی رکھے, شیطان کے پاس کم علم تھا, بہت اس کی انفارمیشن رہی. آج شیطان بزرگ کے پاس کم ہے, وہ شیطان خلد کے پاس بھی سب کچھ تھا, شیطان بزرگ کے پاس بھی سب کچھ تھا. اصل چیز ہے مولا والا. تو ایک مولانا صاحب نے, پاکستان کے ہیں وہ صاحب, انہوں نے ایک جملہ عجیب و غریب لکھا تھا, تکلیف دے, جس کی تکلیف ہمیشہ رہے گی. حالانکہ یہ قصہ کوئی 50 سال پرانا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ پرانا ہے. بے معرفتی کی بات لکھی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے, اللہ قادر مطلق ہے, تو وہ جس سے جو کام چاہے لے سکتا ہے. تو جو کام اس نے محمد والے محمد سے لیا ہے وہ چونکہ قادر مطلق ہے, تو وہ چاہے تو کسی مکھی اور مچھر سے بھی لے سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جملہ کتنا پست ہے, کتنا رکھی سوچ کی کتنی گری ہوئی سطح ہے. اس شخص کی توحید بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے, اس لیے کہ اللہ صرف قادر مطلق نہیں ہے, اللہ عادل بھی ہے. اور عادل کہتے ہیں اسے کہ جو شے جس کام کے لائق ہو اس سے وہی کام لیا جائے. تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی ایسے فرد سے, ایسے وجود سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جو ظاہر نہیں ہے. اس نے محمد و آل محمد سے وہی کام لیا جو محمد و آل محمد کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا تھا, کوئی ہادی امم بن نہیں سکتا تھا, کوئی رحمت عالم بن نہیں سکتا تھا, کوئی خاتم النبیین بن نہیں سکتا تھا, کوئی سید الوصیین بن نہیں سکتا تھا, کوئی امام المتقین بن نہیں سکتا تھا. وزیر بنایا خاتم النبیین کا, ہارون بنایا ہمارے اس موسیٰ خاتم کے لیے, اور وسیع بھی بنایا, خلیفہ بنایا, امام بنایا. تو یوں ہی تھوڑی بنا دیا, ان میں وہ اوصاف تھے, وہ کردار تھے, وہ کمالات تھے, اور انہی اوصاف اور کردار اور کمالات کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ النظر الى وجه علی بن ابی
طرف دیکھنا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھیے وہی بات کہ جہاں دل میں کھوٹ ہوگی وہاں فوراً یہ لوگ دیکھیے کیسا غلو ہے، کیسا غلو ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ ایک صاحب گزرے ابن تیمیہ، انہیں حضرت علی کی ہر شان میں ہر حدیث ضعیف نظر آتی ہے یا موضوع نظر آتی ہے کہ وہ جعلی ہے اور غالیوں نے اور شیعوں نے گڑھ دی۔ آپ دیکھیے اس قبیل کی اور بھی حدیثیں حضور نے فرمائی، غالباً خواتین بھی سن رہی ہیں اور مرد بھی سن رہے ہیں اور بچے بھی ہیں، اور جو نہیں ہیں ان تک انشاءاللہ یہ بات منتقل ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی حدیثیں، وہاں پر یہ لوگ نہیں کہتے کہ یہ ضعیف ہے وضعیف ہے۔ مثلا کسی بھی بیٹے کا اپنی ماں کے چہرے کا دیکھنا پیار سے محبت سے یا باپ کی طرف دیکھنا محبت سے، یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث یہ چیزیں حدیث میں بیان ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ اگر کسی بیٹے کو، جوان بیٹے کو یہ احساس ہو کہ اگر میں روتا ہوا، مسورتا ہوا، چہرہ اداس، دنیا میں بہت ہم و غم ہے، بزنس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کچھ ہوا، اگر میں اس طرح اداس چہرے کے ساتھ جاؤں گا ماں کے سامنے تو ماں بھی اداس ہو جائے گی۔ تو شریعت کہتی ہے، معصوم نے یہ سکھایا ہے کہ تم ماں کے سامنے پھر کتنا ہی بوجھ غم کا حشاش بشاش ہو کے جاؤ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، تاکہ اس کے دل کو بھی تمہیں دیکھ کر مسرت ہو، تو تمہارا یہ جانا مسکراتے ہوئے چاہے وہ مصنوعی مسکراہٹ کیوں نہ ہو، اس مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ماں کے سامنے جانا عبادت ہے۔ یہ ہے ادب آل محمد، یہ ہے تہذیب محمد آل محمد، یہ ہے محمد آل محمد کا سکھایا ہوا انسانی اقدار کی پرورش کرنے والا کلچر، تہذیب، ثقافت۔ اب یہی بتانا کہ محفل ہے مگر میں ایک جملہ کہوں، اگر ماں کی خاطر، میری ماں معصومہ نہیں ہے، انسان ہے، ایک مومنہ، ایک مسلمہ، ایک خاتون جس نے زحمتیں اٹھانی، ایک ماں، عام ماں، اگر میرے اوپر شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر مصنوعی مسکراہٹ، دل میں تمہارے غم ہے، مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بھی جاؤ تو یہ مصنوعی مسکراہٹ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اگر امام حسین کے غم میں چاہے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ ہو، مگر حسین کی ماں کی آنکھوں میں تو آنسو ہیں، ان کے لیے تم یوں ہی بناوٹی انداز سے، تم مصنوعی طور پر کریا کرنے کا انداز اختیار کر لو تو یہ بھی عبادت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ حدیثیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ حدیثیں ہیں جو خود روئے، جو دوسروں کو رلائے، اور جو رونے والے کی صورت بنا کر بیٹھ جائے غم حسین میں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سب چیزیں غیر منطقی نہیں ہیں، نہ یہ غلو ہے اور نہ یہ غیر منطقی چیز۔ اگر انسان
کا دل پاک و پاکیزہ ہے. اگر انسان کا دل صاف ہے، اگر اس انسان کے دل میں غیر انسانی اوہام، غیر انسانی خیالات، غیر انسانی وسوسے نہیں ہے، اگر انسان نے اپنے آئینے دل کو گناہوں سے مقدر نہیں کر لیا ہے، تو یہ تمام حقیقتیں وہ ہیں کہ جو خود انسان کا دل ان حقیقتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. محبت کی منطق بازار کی منطق سے جدا ہوتی ہے. اگرچہ ظاہر ہے 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور عام طور پر جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ویسے ویسے انسان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. آج کل کے بچے بھی 50 برس پہلے کے بچوں سے آج کے بچے مختلف ہیں. تو بڑی نازک، بہت ہی نازک بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں دقیق، ذلیل، بہت ہی ڈیلیکیٹ، بہت ہی نازک و لطیف جو میتھمیٹیکل لاجک ہے اور جو محبت کی لاجک ہے، دونوں میں لوگ کہتے ہیں تضاد ہے، یہ اس سے میل نہیں کھاتی. ایسا کچھ نہیں ہے. جب دونوں لاجکس اپنے کمال پہ پہنچتی ہیں تو متحد ہو جاتی ہیں، ایک ہو جاتی ہیں. علم، معرفت اور عشق و محبت، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اور اسی لیے ہمیں محبت کرنے کا حکم اسی کے لیے دیا گیا ہے کہ جس کے علم کی دنیا قسم کھاتی ہے. محمد شہر علم، علی باب شہر علم ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم محمد و علی کی محبت کریں. علم اور محبت، یہ میں نے اس لیے کہا یہ بات عام طور پہ چونکہ جو معمولی قسم کی شاعری ہوتی ہے نا اس میں دہائی محبت کی دی جاتی ہے اور عشق اور عقل کی لڑائی ہمیشہ بیان کی جاتی ہے کہ عشق کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اور عقل کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. علامہ اقبال بہت مشہور شاعر ہیں، انہوں نے ان کا ایک شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے ہم ابھی. یعنی عقل تو ابھی کھڑی سوچ رہی ہے کہ کیا کریں، لیکن عشق نے جست لگا دی تو گویا یہاں پہ عشق اور عقل کے تقاضے الگ الگ ہو گئے. یہ شعر بہت معمولی ہے، شاعر بہت بڑا ہو لیکن یہ شعر بہت معمولی، اس لیے مقام نبوت کو سمجھنا نہیں. کیا ابراہیم کو بے عقل کہنا چاہے؟ ابراہیم نبی ہے، خلیل ہے، اس کی عقل بھی درجہ کمال پر ہے، عشق بھی درجہ کمال پر ہے. جو اس کا اقدام ہے وہ عقل کا تقاضا بھی ہے اور عشق کا تقاضا بھی ہے. دونوں کے تقاضے کہ اپنے وجود کو انسان عشق حق سبحانہ و تعالی میں فنا کر دے. یہی عقل کا تقاضا بھی ہے اور یہی عشق کا تقاضا. وہ عقل ناقص ہے جو ذات حق کی راہ میں فنا ہونے سے روکتی ہے. وہ عقل عیار ہے جو راہ حق میں فنا ہونے سے روکتی ہے. عقل کامل، عقل صحیح انسان کو اللہ کی راہ میں فنا ہونے کی ترغیب دیتی ہے. اور یہی عشق کا وہ عشق جو علم کی بنیاد پر نہ ہو، معرفت کی بنیاد پر نہ ہو، اس عشق کو اندھا کہتے ہیں. عشق والے عقل کو کہتے ہیں یہ اندھی ہے،
عقل والے محبت کو کہتے ہیں یا اندھی؟ یہ دونوں ناقص ہیں، نہ وہ عقل میں کامل ہے نہ یہ علم میں کامل ہے۔ ورنہ اگر کوئی محبت اور عقل دونوں میں کامل ہو تو نہ اسے عقل اندھی نظر آتی ہے نہ عشق اندھا نظر آتا ہے۔ جیسے چہرے پہ دو آنکھیں ہیں اور دونوں مل کے ایک ہی دیکھتی ہیں، اسی طرح دل کی باطنی آنکھ بھی دو ہے، ایک عقل ہے ایک عشق ہے، دونوں مل کے ایک ہی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ غوانت کو مٹانے کی کوشش، اس درجے پہ جا کے درک کیجئے حقائق کو۔ دو آنکھیں ہیں چہرے پر، جیسے یہ ظاہری دو آنکھیں الگ الگ دیکھتی ہیں یا ایک؟ اسی طرح باطن کی دو آنکھیں، ایک عقل ہے ایک عشق، دونوں مل کے ایک کام۔ اور اگر دونوں میں کہیں فرق ہے تو سمجھ لیجیے ظاہری آنکھوں میں فرق ہو تو کیا کہیں گے اسے؟ اب آپ جو لیکن دونوں آنکھوں کو ایک ہی کام کرنا چاہیے، اسی طرح عقل اور عشق کو مل کے ایک کام کرنا چاہیے۔ یہ جتنی روایتیں محبت کے سلسلے میں ہیں، محبت اہل بیت کے سلسلے میں، ان کی خوشی میں خوشی مناؤ، ان کے غم میں غم مناؤ، یہ سب عقل اور عشق دونوں میزان پر کامل ہوتا ہے۔ پروردگار حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے نفوس کی اس طرح تربیت کریں، اپنی عقلوں کی، اپنے دلوں کی، کہ انشاءاللہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں اچھی طرح خوشی منائیں، ان کے غم میں غم منانے کا حق ادا کریں، اور آپ کے آغوش میں جو بچے ہیں ان کی تربیت میں خوب محنت کریں، خوب کوشش۔ میں جملہ مکمل کر دوں اور پھر سوال و جواب کے لیے وقت آپ کو دے دوں، چونکہ یہ بیان سوال و جواب کے ذمے میں بھی تھوڑی دیر جاری رہ سکتا ہے۔ پھر عرض کروں کہ یہ مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ ولی ہیں، امام ہیں، وزیر مصطفیٰ ہیں، وصی مصطفیٰ ہیں، خلیفہ برحق و خلیفہ حق و خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جملہ کہوں؟ تین لفظ ہیں، وزیر، وصی اور خلیفہ۔ علی وزیر ہیں مصطفیٰ کی نسبت سے، علی وصی بھی ہے مصطفیٰ کی نسبت سے۔ جب تک مصطفیٰ ظاہری طور پر دنیا میں رہے تو علی کی نسبت ان سے وزارت کی رہی، جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کی نسبت ان سے وصایت کی ہو گئی۔ لیکن خلیفہ علی جو ہیں وہ خدا کی نسبت سے ہیں، علی روئے زمین پر خلیفہ خدا ہے۔ آپ حضرات کن درسوں میں پڑھے رہتے ہو؟ کن درسوں میں پڑھے رہتے ہو؟ علی خلیفہ حق ہے، خلیفہ برحق ہے، وصی مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، امام برحق۔ یہ تمام جو اوصاف اور کمالات ہیں یہ حضرت میں ہیں، اس لیے آپ کے سلسلے میں حضور نے فرمایا ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی دعا۔ اب آج اگر وہ موجود نہیں رکھتے ہمارے سامنے، ایک تو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں آرزو ہونی چاہیے کہ مولا علی کم سے کم پروردگار ہمیں ایسی توفیق دے کہ خواب میں ہم ان کی زیارت کریں۔ خواب اچھے اچھے خواب دیکھنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، بہت
پروردگار آج مجھے خواب میں پیغمبر کی زیارت نصیب، پروردگار آج مجھے خواب میں مولا علی کی زیارت نصیب، پروردگار آج مجھے خواب میں امام حسین کی زیارت نصیب ہے۔ اور وہ جہاں جاتے تھے حرم میں، دن میں حرم میں زیارت کرتے تھے قبر مبارک اور روضہ مبارک کی، اور رات میں وہ دعائیں پڑھ کے سوتے تھے تاکہ خواب میں خود مولا کی زیارت ہو۔ ان کے حالات بہت تفصیل سے کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ کم سے کم یہ آرزو ہو، یہ تڑپ ہو دل میں، پروردگار جب بستر پہ سوئیں تکیے پہ سر رکھیں، یہ خیال ہو کہ پروردگار مجھے مولا علی خواب میں نظر آتا ہے۔ یہ ایک الگ مقام ہے، لیکن پھر بھی اب دنیا میں وجود نہیں رکھتے ہیں اس طرح سے ظاہری طور پہ حضرت، تو کیا اس فضیلت سے محروم رہیں گے لوگ؟ اس کے آگے دوسری حدیثیں، اگر کوئی شخص، حدیثیں اگر کوئی شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کوئی فضیلت سنے تو یہ بھی عبادت ہے، کوئی فضیلت بیان کرے یہ بھی عبادت ہے، کوئی فضیلت لکھے تو یہ بھی عبادت ہے، کوئی فضیلت آنکھوں سے پڑھے یہ بھی عبادت ہے۔ سب حدیثیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور صرف یہی نہیں کہ عبادت ہے، اس کے بعد اجر بھی ہے اس کا۔ یہ آپ لوگ شوق رکھتے ہیں، اور ابھی وہ کلچر تو ہے امام بارگاہ مدنی، میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ حضرات کو جلد ایک بہت ہی وسیع اور بارونہ سینٹر عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ سینٹر ظاہر ہے اس میں بڑے بھی آتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے، مدرسہ کم سے کم سنڈے اسکول ہے، جب آپ کا اپنا سینٹر ہو جائے گا تو شاید اور یہ پروگرام بڑھے۔ ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں گھر کے بزرگ سب سے پہلے کیا یاد کراتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی رباعیاں، بسم اللہ کے بعد اور سلیمان کے بعد چھوٹی چھوٹی رباعیاں، اور کوشش ہوتی تھی کہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ مولا کی مجلس میں کچھ کنٹریبیوٹ، وہ تتلاتی ہوئی زبان میں، مگر وہ بچے پڑھتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایک حضرات یہ کسی بڑے دانشور اور انٹلیکچوئل اور کسی بہت بڑے عالم و فقیہ و عارف کا جملہ نہیں ہے، یہ ایک عام حضرات کا جملہ ہے جو میں ہمیشہ بھلا نہیں پڑتا ہوں۔ اس حضرات نے مجھ سے کہا مولانا ہمارے بچے وہ ہیں کہ جو ماں یا باپ کا نام انہیں بعد میں یاد ہوتا ہے، نام حسین انہیں پہلے یاد ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اپنی اس تہذیب اور اس کلچر پر جتنا بھی ناز کریں کام، یہ چیز جاری رہنی چاہیے، شعوری طور پر، شعوری طور پر۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ صرف نام یاد نہ کریں بلکہ چھوٹی چھوٹی رباعیاں، کلام، سلام، مرثیے اور سوز اور نوحے، تو جب یہ پڑھیں اور لکھیں تو یہ حدیث یاد رکھیے گا جو آج میں سنا رہا ہوں، کیا کہ علی کی یا اہل بیت کی کوئی فضیلت سننا بھی عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت ہے، آنکھوں سے پڑھنا بھی عبادت ہے، بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ اسے عبادت کر کے، عبادت سمجھ کر کریں، یہ نہیں کہ کلچرل ایکٹیویٹی ہے کلچرل ایکٹیویٹی،
لیکن اس میں عبادی پہلو بھی ہے جو کہ رضائے حق کا پہلو ہے، رضائے حق کا پہلو ہے۔ انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، اولا تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ گناہ نہ کرے، گناہ ہو جائے، گناہ کرنے کا ارادہ منصوبہ ہمیشہ گناہ سے دور رہنے کا منصوبہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ لیکن جو گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے ہو جاتے ہیں، کان سے ہو جاتے ہیں، زبان سے، کبھی غیبت کرنے کسی کی، سن لیے غیبت کسی کی، نظریں جو ہیں وہ نامحرم پہ پڑ گئی، صرف نامحرم چہروں پر ہی نظر کا پڑنا گناہ نگاہ کا تھوڑی ہے، کوئی باطل تحریر پڑی وہ بھی گناہ ہے، کوئی باطل تحریر پڑھی وہ بھی گناہ ہے۔ اگر اس نیت سے پڑھی کہ دیکھیں لکھا کیا ہے تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں تو یہ نیت غلط ہے، اور اگر اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تو نظر کا گناہ۔ تو بہرحال انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، اب اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان حضرت علی علیہ السلام کی کوئی ایک لکھی ہوئی فضیلت آنکھوں سے پڑھے تو آنکھوں سے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں وہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگر انسان کانوں سے فضائل کو سنے، جو کانوں سے گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ زبان سے اگر انسان نے گناہ کیے، زبان سے حضرت علی کی فضیلت بیان کرے تو زبان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ذہن میں تازہ رہنی چاہیے، اور جب آپ سوسانی کی کتاب اٹھائیں، مرسی کی کتاب اٹھائیں، نونے کی کتاب اٹھائیں، مجلس کی کتاب اٹھائیں اور وہاں حضرت علی کی فضیلت لکھی ہو تو آپ اس نیت سے پڑھیں اور بار بار اٹھا کے پڑھیں، تنہا بیٹھے ہوں تو اٹھا کے پڑھیں، تنہا ہے کوئی نہیں ہے، گھر میں ہے، رات کا وقت ہے، اٹھا کے آپ کوئی فضیلت ہے جو کتاب 10 بار پڑھ چکے ہیں پھر پڑھیں، اس لیے کہ اس سے آنکھوں کی جلا ہوگی، اور پھر ایک ہی لکھی ہوئی عبارت بار بار پڑھنے سے ہر مرتبہ نئے معنی پروردگار ذہن میں القاء کرنا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جب آپ جیسے تحریر ہے کوئی، آپ بار بار تحریر پڑھیں گے تو نئے معنی ہیں، اسی طرح بار بار کچھ سنیں گے نیا جذبہ پیدا ہوگا، نئی کیفیت پیدا ہوگی۔ آج میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور عرض کروں اور بس اس پہ گفتگو اپنی ختم کروں۔ مدرسے اور مسجد میں فرق کیا ہے؟ مدرسہ میں ٹپیکل مدرسہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کا مدرسہ، مدرسہ یعنی جہاں درس ہو، تعلیم کا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس سب پہ ایک لفظ لا ہوتا ہے مدرسہ، یہاں درس و تدریس ہو، یہاں ایجوکیشن کا اور لرننگ کا پروسیس ہو، اسے کہتے ہیں مدرسہ۔ اور مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں عبادت، دونوں میں فرق ہے۔ ممکن ہے اس وقت کی طرف آج تک کسی نے آپ کو متوجہ نہ کیا، لیکن ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے الفاظ، ایک ہے معنی، ٹھیک ہے نا؟ لفظ و معنی دو چیزیں الگ الگ ہیں نا، ورڈ میننگ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں لفظ سے معنی تک پہنچا جاتا ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں معنی سے لفظ تک پہنچا جاتا ہے۔
بالکل الگ الگ سمتیں ہیں. ہے مشکل بحث ہے. دیکھیے الفاظ خود حجاب ہیں. الفاظ خود حجاب ہیں. اصل چیز لفظ ہے یا معنی؟ معنی. اصل چیز معنی ہے، لفظ نہیں. لفظ کی ضرورت پیش آتی ہے معنی تک پہنچنے کے لیے، یا معنی کسی تک پہنچانے کے لیے، یا کسی کو معنی تک پہنچانے کے لیے. ہم مدرسوں میں، درسگاہوں میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ سب اس میں وسیلہ یا واسطہ یا ذریعہ یا میڈیم الفاظ ہیں. یہ مجلس ہے، یہ عبادت ہے، یہ امام بارگاہوں میں یا مسجدوں میں جو عمل ہوتا ہے، یہاں بہت سی چیزیں وہ ہیں جو الفاظ کا قدم بھی درمیان میں نہیں آتا اور دل اور دماغ میں وہ باتیں آ جاتی ہیں. اسے تجربہ الفاظ کا قدم درمیان میں نہ ہو اور معنی تک انسان پہنچ جائے. یہ ایک ایبسٹریکٹ سے ایبسٹریکٹ تک پہنچنے کا زندہ تجربہ ہوتا ہے. ایکسپیرینس، اسپریچول ایکسپیرینس، یہ ہوتا ہے روحانی تجربہ. بار بار ذکر محمد و آل محمد کو سننے سے اگر رسمن نہ کیا جائے، اگر عام کلچرل ایکٹیویٹی سمجھ کے نہ کیا جائے، تو انسان انہی مجلسوں میں، انہی محفلوں میں جو بار بار سنی ہوئی باتیں ہیں، انہیں بار بار سننے سے حضرت رسول اللہ کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں، مولا علی کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، انبیاء کے تذکرہ چلا جاتا ہے. یعنی ایبسٹریکٹ سے ایبسٹریکٹ تک کا سفر، معنویتوں کا سفر، اقدار کا سفر، ویلیوز کا سفر، مورلز کا سفر، روحانی سفر. اس روحانی سفر کی طرف سے قابل ہے. میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے امام امیر المومنین علیہ السلام کے توسل سے، ان کے واسطے سے، ان کے صدقے میں ہمارے روحانی سفر کو جاری و ساری اور ہماری آئندہ نسلیں ہمیشہ قیامت تک انشاءاللہ اہل توحید و اہل طاعت و اہل ولایت ہم انشاءاللہ اس دنیا میں رہیں تو اہل لا الہ الا اللہ اور اہل بسم اللہ الرحمن الرحیم بن کے رہیں، اور اس دنیا سے جائیں تو اہل بسم اللہ و اہل لا الہ الا اللہ. پروردگار ہمارے دلوں میں ہمیشہ نور ولایت اہل بیت علیہم السلام کو فروزاں رکھے. میں انہی دعاؤں کے ساتھ التماس کروں کہ اگر کچھ سوالات ہیں تو بسم اللہ میں تقریباً 20-25 منٹ کے آدھے گھنٹے کے سوال. Anyone who got any questions, please fire it. مصداق یعنی لفظ الگ ہے، مفہوم الگ الگ ہے. مصداق جیسے آپ سے کوئی کہے کہ آج مجلس میں شریک، محفل میں شریک ہونا ہے، تو محفل کا ایک ورڈ الگ ہے. اور کوئی کہے کہ آج تمہیں ریڈیو میں فلاں سینٹر میں پہنچنا ہے، تو یہ مفہوم الگ ہے. کوئی کہے کہ آج عقیل صاحب کی تقریر ہونا، یہ مفہوم الگ ہے. ٹھیک ہے، جب یہاں آئیں گے تو تینوں چیزیں ایک نظر آئیں گی. تو کبھی لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، اس کی میننگ بھی الگ الگ ہوتی ہے، مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، لیکن مصداق ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟
جیسے رحیم یہ لفظ ہے الگ، ٹھیک ہے نا، کریم بالکل الگ لفظ ہے، معنی الگ ہے، رازق بالکل الگ لفظ ہے، خالق بالکل الگ لفظ ہے، لیکن ہے اسلام ان سب کا ایک اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی طرح وزیر الگ لفظ ہے، وسیع الگ لفظ ہے، خلیفہ الگ لفظ ہے، امام الگ لفظ ہے، مصداق ان سب کا ایک ہے، علی ابن ابی طالب۔ صلی اللہ محمد محمد۔ میں بھی ایک فکرہ سنا تھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ محمد والے محمد کا قصیدہ ہے۔ میں نے کہا بہت بار اس کی تھوڑی سی تشریح ہے کہ اب جو لوگ شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ بات۔ قصیدہ ایک مخصوص صنف سخن ہے۔ قصیدہ یعنی ایک قسم کی شاعری ہے اور اس کی اپنی فنی شرطیں ہیں کچھ، جیسے غزل خاص قسم کی شاعری، سلام ایک خاص قسم کی شاعری، مرثیہ ایک خاص قسم، قصیدہ ایک خاص قسم کی شاعری۔ پرشین اور اردو اور عربک ان تینوں لینگویجز میں جو پوئٹری ہوئی ہے اس میں قصیدے کی ایک خاص بڑی عظیم الشان بڑی پرشکوہ روایت رہی ہے۔ اس میں قصیدہ کسی کی تعریف میں کچھ شعر ہوتے ہیں، لیکن تعریف بیان کرنے سے پہلے شاعر تمہید میں کچھ باتیں اسے کہتے ہیں تشبیہ۔ تو عام طور پہ جو کلاسیکل کمپلیٹ کلاسیکل قصیدہ ہوتا ہے اس میں مطلع ہوتا ہے، کبھی کبھی مطلع کے بعد حسن مطلع بھی ہوتا ہے، حسن مطلع کے ساتھ ساتھ تشبیہ ہوتی ہے، تشبیہ کے بعد گریز کا شعر ہوتا ہے، ایک یا دو شعر میں گریز ہوتا ہے، پھر مدح ہوتی ہے، مدح کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد طلب ہوتی ہے، طلب کے بعد تخلص ہوتا ہے۔ یہ سب ارکان ہیں قصیدے کے۔ آج کل کے لوگ نہیں جانتے، وہ چار شعر انہوں نے جوڑ لیے کہتے ہیں قصیدہ پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر قصیدہ کلاسیکل کمپلیٹ قصیدہ ہے، پوئٹکس جو اس کی ہے قصیدے کی اس کے سامنے اسے ملحوظ رکھ کے جو فن پارہ تخلیق کیا جائے، تو قصیدے میں عام طور پر کم سے کم تو 30-32 شعر ہوتے ہیں، عام طور مختصر قصیدہ، ورنہ عام طور پہ جو کلاسیکی قصیدے ہیں 100 شعر اور 110 شعر سے کم ہوتے ہیں قصیدہ۔ انوری اور فارسی کا سب سے بڑا قصیدہ کو انوری ہے، اور اس کے بعد میں خاقانی اور قانی وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عربی میں قصیدے ہیں، اردو میں سودا ہیں اور شیخ ابراہیم ذوق ہیں، غالب ہیں، یہ لوگ ان کے قصیدے۔ متاخرین میں جنہوں نے خاص طور سے مدح اہل بیت میں قصیدوں کا ایک معیار قائم کیا، ان میں عزیز لکھنوی ہیں، محشر لکھنوی ہیں، یا اب اس وقت کراچی میں ساحر لکھنوی صاحب نے پروردگار کا سایہ برقرار، یہ لوگ بڑے ہیں۔ تو قصیدے میں یہ سب ارکان اور اجزاء ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ہم نے قرآن مجید کو کہا تھا کہ یہ دراصل محمد علیہ السلام کا قصیدہ ہے، شروع سے آخر تک بسم اللہ سے والناس تک۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن محوریت جو ہے وہ کردار معصوم کو حاصل ہے۔ اللہ جو ہے وہ کردار معصوم کی طرف انسان کو بلاتا ہے، اور مثال میں جن معصومین کو پیش کرتا ہے اس میں محمد علیہ السلام۔ اس اعتبار سے قرآن یقیناً قصیدہ ہے۔ اور مائیگریشن یعنی ہجرت، مشکل سوال ہے، مشکل سے زیادہ مشکل جواب ہے۔
ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر اور سرکمسٹانسز میں۔ اگر انسان علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے ثواب ہے، اگر انسان دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرے ثواب ہے، اگر انسان اپنی جان اور عزت و آبرو کے محفوظ رکھنے کے نیت سے اور اس مقصد سے ہجرت کرے ثواب ہے، اگر انسان اس نیت سے ہجرت کرے کہ ہم تجارت کریں گے یا زیادہ زیادہ کمائیں گے اور دنیا کے فقیروں کو، محروم طبقے کو مدد پہنچائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ثواب ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف اور صرف اس نیت و اس ارادے سے کہ ہم بڑے آدمی بن جائیں دنیاوی اعتبار سے، ہمارے پاس خوب پیسہ ہو، دولت ہو اور ہم بڑے آدمی کہلائیں، اور اس نیت سے انسان ہجرت کرے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے مقامات پہ گناہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں۔ اور اگر اس وقت جو صورتحال مثلا پاکستان کے مومنین کی، پاکستان میں بہت سے مومنین صرف اس بنیاد پر قتل کر دیے جاتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، اہل بیت کی جاننے والے، اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسے ملکوں میں جائیں جہاں ان کے دین و ایمان کو خطرہ بھی نہیں ہے اور جان بھی محفوظ ہے، تو یہ ہجرت یقیناً جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی واجب ہے اور ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال ہے مکمل جواب ہو گیا یا کوئی پہلو باقی ہے؟ فرمائیے۔ اسلام کیسے دیکھتا ہے القمی کو؟ القمی یہ تو تاریخ کا سوال ہے اور بہت ڈیٹیل کا سوال ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ القمی کے بارے میں جو مولوی صاحب جو آپ بتاتے ہیں نا، یہ جو آپ نے آنسر دیا ہے نا، یہ بھی آنسر انہوں نے بھی مجھے دیا، بتا رہے تھے مجھے جب اس طرح گیدرنگ ہوگی نا ایک ایسے کو پوچھ، اسلامک ہسٹری یا مسلم ہسٹری میں جو لوگ بہت کنٹروورشل رہے ہیں اور جن پر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ان میں ایک القمی بھی ہے، اس لیے القمی کے بارے میں گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں۔ اور کوئی سوال؟ ایک روایت سنی ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے۔ ہاں بے شک یہ روایت کچھ بے میں ہے اور بے اور کم ہے، اس کے روایت سے تھوڑا سا ظاہر ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ قول منسوب ہے اور عرفا نے اسے زیادہ قول کیا ہے۔ جو محدثین ہیں ان کے پاس اس کی سند نہیں ہے، لیکن سند ہو یا نہ ہو ہمارے پاس بزرگ مجتہدین اور فقہاء نے اور عرفا نے، جس میں بطور خاص آیت اللہ عظمیٰ خمینی کا حوالہ دیتے ہیں کہ آیت اللہ عظمیٰ خمینی نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا۔ یہ روایت ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر اگر معصوم کی طرف منسوب ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور اس میں بے پناہ والا امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت عام نگاہوں میں سامنے آتی ہے، ورنہ خود حضرت علی علیہ السلام کم مرتبہ قرآن سے کم نہیں، قرآن سے بڑھ کر، یہ بات ڈرتے ڈرتے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے لوگ ذرا سا اور گمراہ نہ ہو جائیں۔
عمران ہو گیا. یہ نعوذ باللہ قرآن کی شان میں گستاخی نہیں ہے. قرآن بہت عظیم حقیقت ہے. قرآن بہت عظیم کلام اللہ ہے. کلام اللہ ہے. کلام اللہ ہے. قرآن بہت عظیم حقیقت ہے. لیکن محمد قرآن صرف متن ہے. محمد متن بھی ہے، شرح بھی ہے. قرآن صرف لفظ ہے، علی لفظ بھی ہے، معنی بھی ہے. یہ سب سمجھنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. کنڈا تو کہتے ہیں اس برتن کو جس میں رکھا ہے. کہیں آپ تھال کہہ لیں اسے، کہیں آپ صرف سفرہ کہہ لیں، دسترخوان کہہ لیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے معصومین کو یاد رکھیں اور ان کا تذکرہ گھر میں رہے اور ان کے حوالے سے ہماری نئی نسلوں تک باتیں منتقل ہوتی رہیں. یہ تہذیب ولایت، تہذیب محبت زندہ رہے. اصل مقصد یہ ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی نہیں جائے گا.